حالیہ دنوں میں تقریباً 24 پٹیشنز وہاں مختلف کورٹ میں جامع مسجد بنارس کے خلاف دائر کی گئی ہے، اور کلیم یہی ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تاریخ میں کبھی مندر تھا اور اب یہ اس کو مندر ہونا چاہیے۔ اب جو حالیہ دنوں جو ڈسٹرکٹ کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے، وہ ججمنٹ میں یہ بات بتائی گئی کہ تقریباً کئی دنوں سے 2013 تک وہاں پر پوجا ہوتی تھی سیلار میں، اس کو بند کر دیا گیا تھا 1993 تک، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سیلار میں جو اسٹور روم کا کام کرتا ہے، وہاں پر تاریخ میں آج تک یہ فیصلہ ہونے تک کبھی وہاں پوجا نہیں ہوتی تھی۔ اب جو بات اے ایس آئی رپورٹ کی کہی جا رہی ہے، اے ایس آئی کی رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس پر کورٹ میں بحث نہیں ہوئی ہے۔ اے ایس آئی کی رپورٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں کے امکانات ہیں۔ بابری مسجد کے ایشو میں بھی اے ایس آئی کی رپورٹ کو عدالت نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور ایک دوسرا عدالت کا آبزرویشن تھا، اس لیے اے ایس آئی کی رپورٹ کوئی بیس نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی ایک ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر جو فریق ہے وہاں انتظامی کمیٹی، وہ چاہتی تھی کہ ہائی کورٹ میں جا کے وہ اپیل کرے، لیکن جیسے ہی فیصلہ ہوا صبح ہونے سے پہلے اس پر عمل کر دیا گیا۔ تو یہ جو ایڈمنسٹریشن کا جو اس میں رول ہے، یہ خود بھی اس ایشو کو پورا مشکوک بنا رہا ہے۔ سنہری باغ کی مسجد کا مسئلہ آیا، نوٹیفیکیشن دیا گیا کہ بھئی رکاوٹ ٹریفک میں تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو اگر اس پورے ان سب چیزوں کو جوڑ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسجدوں کے تعلق سے، مقبروں کے تعلق سے جو ہمارا ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ ہے اور جو ہمارا جوڈیشری کا جو رویہ ہے، وہ رویے میں وہ ان مسجدوں کو وہ مسجدوں کی شکل میں دیکھنے میں یا اس کے ساتھ انصاف کرنے میں وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ اس سے کمیونٹی میں تکلیف ہے، انریسٹ۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ کورٹ کا کام صرف ڈیسیشن دینا نہیں ہے، کورٹ کا کام انصاف کرنا ہے۔ کمزور آدمی بھی ہے، مائنورٹی بھی ہے، اگر وہ حق پر ہے اور اس کی بات صحیح ہے تو کورٹ کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ کیا کورٹ ہمیشہ جو طاقت ہے یا جو میجورٹی ہے یا جو جس کے تعلق سے پروپیگنڈا کر دیا جا رہا ہے، کیا اس سے ہی ہمارے یہاں کی جوڈیشری متاثر ہو جائے گی، یا وہ انصاف کی جو قدریں ہیں اس کو باقی رکھے گی؟ تو ملک کے مستقبل کے لیے مسئلہ صرف ایک مسجد دو مسجد کا نہیں ہے، کل مسئلہ کاشی کا آئے گا، کاشی کا چل رہا ہے، متھرا کا آئے گا، اور ایسے بہت سے مسئلے آئیں گے۔ تو ان سب میں ان فیصلوں سے لوگوں کو غلط راستہ ملے گا۔ اس لیے اس موقع پر ہم جوڈیشری سے تو جوڈیشری میں جائیں گے، وہاں بات کریں، لیکن جو عوام سے بھی ہم چاہتے ہیں، حکومت سے بھی چاہتے ہیں، پولیٹیشین سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ماحول بنائیں کہ باتیں ایویڈنس کی بنیاد پہ، پروف کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد پہ، اس سب کے لیے ایک اصول طے کر دیا گیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ جو اسٹیٹس 15 اگست 1947 کو جس مذہبی مقام کا ہے وہی باقی کرے گا، وہی باقی رہے گا۔ یہ ایک بہت ہی بیلنسڈ ویو ہے اور اس ویو کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ قانون رہتے ہوئے بھی کیا ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ اس قانون کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے؟ لیکن فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ خود عدالتیں ہمارے ملک کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کر رہی ہیں۔ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ تو ہم سب، پوری عوام اور ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنا جو مدعا ہے، ہماری جو تکلیف ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اس سے
इसको लोगों तक पहुंचाएं और अदलिया को, हुकूमत को, हुक्मरानों को और मीडिया को हम अपनी तकलीफ पहुंचाएं ताकि हम मामलात को सही रुख पर रख सकें। कोई चीज़ भारत जैसे प्लूरल सोसाइटी में मुमकिन नहीं है, इस तरह की कोशिश करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये बात लॉ कमीशन ने भी कही थी कि इस पर अभी 10 साल तक कम से कम इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कोशिश हो रही है उसमें साफ नज़र आता है कि एक तो एक स्टेट का कोई कोड बनता है तो क्या वो यूनिफॉर्म कहलाएगा, फिर उसमें से ट्राइबल्स को आप अलग करके कर देंगे तो क्या आप उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। और साफ नज़र आता है उसमें जो प्रपोजल्स आए हैं कि ये मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें लाई जाएं जो मुसलमानों की प्रैक्टिस में हैं, उनको किसी तरह से ज़ेर बहस लाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए ताकि मुसलमान तकलीफ़ महसूस करें अपने मज़हब पर अमल करने में। ये जो मेंटलिटी है ये बहुत ख़तरनाक किस्म की मेंटलिटी है। हालांकि वो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा अगर उत्तराखंड में ये लागू होता है नहीं होता है, 2% बहुत कम तादाद वहाँ मुसलमानों की, लेकिन इस इशू को लाकर वो पूरे मुल्क को एक मैसेज देना चाहते हैं और पूरे मुल्क में एक किस्म का कम्युनल पोलराइजेशन 2024 के इलेक्शन को सामने रखते हुए वो लाना चाहते हैं। ये बात, ये इंटेंशन साफ जाहिर है। ये जो कुछ चीज़ें अभी हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं उसका संबंध सीधा 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से है, ताकि माहौल को इमोशनल बनाकर, पोलराइज करके लोग जो है आम मुद्दों पर, जो आवाम के मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उन पर बहस करने के बजाय इस तरह के इमोशनल और पोलराइज करने वाले मुद्दों के माध्यम से वो इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं और फिर इसको दोहराना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कोई चीज़ भारत जैसे एक प्लूरल सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की नीयत से, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत खिलाफ होगा। मलिक साहब, आपने कल कहा कि कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए, तो ये मैसेज किधर की तरफ है? जो बात जिसने कही है उसी से पूछी जाए। सलीम साहब, एक सवाल है कि अदालतों के रवैये पर आपने तशवीश भी जाहिर की है, नाराजगी भी जाहिर की है। कल की